وہ چیز کیا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اول ما خلق اللہ نوری وقال اول ما خلق اللہ روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلی جس چیز کو بنایا ہے وہ میری روح تھی، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ روح امر ربی ہوا کرتا ہے، قل الروح من امر ربی۔ جب لوگوں نے سوال کیا آپ سے، یہود نے اور منافقین نے مل کر کے کہ یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے، تو جواب میں لمبی تفصیلات نہیں فرمائی، کہا کہ بس ان کی دانست اور ان کی سمجھ اور ان کا شعور اتنا ہے کہ ان کو اتنی ہی بات بتا دی جائے، قل الروح من امر ربی، روح ایک امر ربی ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، بس اس کی تشکیل ہوئی۔ کائنات کے بنانے سے پہلے یہ تشکیل ہو چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کائنات بناؤں جس میں عبادت کرنے والی مخلوق ہو، اس مخلوق کے لیے بہت ساری اور نعمتیں جو اس مخلوق کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں، سارا عالم اس مخلوق جو میری عابد اور جو میری عبادت کرنے والی مخلوق ہے اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں، اور اس کو میں بناؤں اپنے لیے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس ارادے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو جتنی بھی نعمتیں دیتا ہے ان نعمتوں کے لیے ذریعہ ہے، نعمتوں کے لیے ذریعہ بنایا، اسباب بنائے، وسائل اور ذرائع بنائے جن کے ذریعے سے وہ نعمت اس تک پہنچتی ہے۔ موٹی سی مثال روزی کی لے لیجئے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، لیکن کس کو کہاں سے یہ ہر ایک آدمی جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی کو عہدے سے ملتا ہے، کسی کو منصب سے ملتا ہے، کسی کو تجارت سے ملتا ہے، کسی کو دکانداری اور مزدوری سے ملتا ہے، ملازمت سے ملتا ہے، دیتا تو اللہ ہے، ذرائع یہ مختلف بنا دیے۔ ایسے ہی میرے پیارے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ساری نعمتوں کو جیسے مختلف ذرائع سے جوڑا ہے، ایسے ہی سب سے بڑی نعمت اللہ کے کارخانے میں نبوت ہے، سب سے بڑا منصب۔ انبیاء کو جو نبوتیں ملی ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، تمام کو جو ملنے والی نبوتیں ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں ملی ہیں کس کی وساطت سے، کس کے ذریعے سے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور ذریعہ سے ملی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق، آپ کی روح کو سب سے پہلے اس جہان میں پیدا فرمایا اور پھر اس سے پوری کائنات کو بنا دیا۔ انبیاء کو نبوتیں ان سے ملی، ولیوں کو ولایتیں اس سے ملی، اساتذہ کو تربیت اور تعلیم کے اصول انہی سے ملے ہیں، اور جو کتابیں آئی ہیں وہ انہی سے ملی ہیں۔ آسمان کو بلندی، زمین کو وسعت، ہوا، فضا، خلا، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری جو سمٹ جائیں تو حضور تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو اگر پھیل جائیں تو پوری کائنات بن جاتی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک محور اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق اس حیثیت سے ہونا چاہیے کہ ہم جبلی طور پر، فطرتی طور پر حضور سے محبت کرنے والے ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فطرت تو بتاتی ہی یہی ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ جس قدر احسان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ والدین کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے والدین سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستوں کے، عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے، درجہ بدرجہ آگے چلتے جائیے، جتنے محسنین قریب اتنے ہی احسان والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے جبلت والی، احسان والی، وہ تو فطری ہے، اس میں کوئی کمال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت مطلوب ہے وہ محبت ہے شعوری محبت، سمجھ کر کے، سوچ کر کے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ملا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کر جانے والے ہیں، وہ والی محبت چاہیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے وہ پھیلا دی ہے. وہ روشنی پھیلتی گئی، امتیں آتی گئیں، جناب آدم کو بنایا، جناب آدم کے ساتھ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، پھر ان سے انسانوں کا ظہور ہونا شروع ہوا، انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی. مقصد کیا ہے؟ مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے اس کائنات میں. ابھی روح پیدا ہوئی ہے اور جسم باقی ہے، جسم آنا ہے. ابھی اس جسم کی تیاری جاری ہے اور اس جسم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو وسیع کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. امتیں آ رہی ہیں، جا رہی، انبیاء آ رہے جا رہے. چنانچہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں آ کر دو کام کیا کرتا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ایک حضور صلی اللہ اپنی رسالت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا جاتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تھوڑے وقت کے لیے ہوں، خاندان کے لیے ہوں، برادری کے لیے ہوں، محلے کے لیے ہوں، اس علاقے کے لیے ہوں، اس ملک کے لیے ہوں. ایک نبی ایسا آنے والا ہے جو ہم سب کا نبی ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو پوری کائنات کا امام اور تمام کائنات کا پیشوا اور مقتدا بننے والا ہے. ہم اس کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک تمام کی تعلیمات کو اگر دیکھ لیا جائے، جو محفوظ ہیں وہ بتلاتی ہیں. محفوظ میں سے ایک میں نے تلاوت کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور بڑے جلیل القدر پیغمبر. اللہ اکبر. بڑی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا، ایسی آزمائشوں سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائشیں بڑی آزمائشیں ہیں. ہم نے ابراہیم کو بڑی ابتلا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا. بھائی آزمائش امتحان کو کہتے ہیں. ہم اپنے ذہن سوچ کے مطابق اپنے طالب علم، اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے ورکر، اپنے سپاہی، اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کی آزمائش کرتے ہیں. ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اتنی آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ کو جیسا علم تھا، جیسے اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے اس طرح کی آزمائش میں حضرت ابراہیم کو ڈالا. اور ان آزمائشوں میں بڑی آزمائشیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، فرماتے رہتے ہیں. ان آزمائشوں میں ایک آزمائش لخت جگر کے گلے پر چھری کا چلانا تھا. اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے. اپنے جسم کو، اپنے وجود کو ڈال دینا ہے آگ کے اندر، تیار ہو جانا ہے اس کے لیے. پہلے سے معلوم ہے کہ میں جل بن جاؤں گا. اتنی بڑی آگ کہ جس کے اوپر سے چلتا ہوا پرندہ نہ گزر سکے، اڑتا ہوا پرندہ نہ گزر سکے. وہ آگ کس قدر جلانے والی ہوگی، اس کی حرارت کتنی زیادہ ہوگی، اس کے لیے آمادہ ہو جانا. اولاد اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جانا. یہ بڑی آزمائشیں تھیں جو آج کے دور میں تصور کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، سوچنا بھی محال ہو چکا ہے کہ لخت جگر کے گلے پر چھری چلانا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. شرط یہ ہے کہ شعور ہو، وگرنہ بے شعور لوگوں کی بہت ساری خبریں روزمرہ ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے نہر میں ڈبو دیا، کسی نے آگ لگا دی، کسی نے چھری چلا دی. یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم نے اپنی اس آزمائش کو کم کر دیا، حالانکہ وہ بڑی آزمائش میں داخل ہو جاتے ہیں. جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا عام ہونا نہیں ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. تعلیم کا عام کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمران وقت، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. اور انہوں نے جو اپنے گلے میں تعلیم ڈال لی ہے وہ تعلیم انگریزی تعلیم ہے، جسے فن تو کہا جا سکتا ہے، ہنر تو کہا جا سکتا ہے. جہاں سے دنیا کمانے والے لوگ تو پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں سے معلم اور مربی نہیں پیدا ہو سکتا. معلم اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے حضرت جبریل، حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، ہے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ وہ آپ کی تلاوت ان کو سنائے اور ان کو تعلیم دے. تعلیم دینا اتنا بڑا منصب ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون آدمی ہے جو واقف نہ ہوگا؟ خلیفہ دوم ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے بعد پوری امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم ہیں. اتنا بڑا اعزاز اور منصب ہونے کے بعد خلافت کے دوران کسی نے پوچھ لیا حضرت جی اتنا بڑا علاقہ آپ کے زیر نگین چل رہا ہے، آپ حکمران ہیں، واقعی حکمران، کہ جن کی آواز پر دریا بھی پانی چھوڑ دیا کرتا تھا، جن کی اشارے پر آگ واپس غار میں چلی جایا کرتی تھی، جن کی آواز کے پیغام کو اس طرح ہوائیں لے جایا کرتی تھی جیسے آج ہم ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. وہاں ہوا بھی مسخر ہے، آگ بھی مسخر ہے، پانی بھی مسخر ہے. زمین ہلنے لگی، فاروق اعظم نے درہ مارا اور کہا کہ ہلتی کیوں ہے، تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا کیا؟ اس کے بعد سے مدینہ کی سرزمین جب تک سیدنا فاروق اعظم کی خلافت رہی دوبارہ ہلی نہیں. اتنی طاقتور شخصیت. پوچھا کہ
اتنی بڑی خلافت ملنے کے بعد دل میں کوئی حسرت ہے کچھ بننے کی؟ یعنی اتنے بڑے عہدے پر اس کے بعد تو آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ اور جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر کے اندر وہ اوصاف، وہ صلاحیت، وہ استعداد میں دیکھتا ہوں کہ عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ اس بڑے مرتبے کے بعد پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی قلق ہے، کوئی خواہش ہے کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہوں اور نہیں بن سکے؟ کہا کہ دل یہ چاہتا تھا کہ میں ایک معلم بنتا، میرا دل یہ چاہتا، اگر یہ خلافت میرے پاس نہ ہوتی تو میں معلم بنتا، استاذ بنتا۔ اور وہ جو استاذی اور وہ جو تعلیم والا سلسلہ ہے وہ اس دینی تعلیم والا سلسلہ ہے، وہ 2 اور 2 4 روٹیوں والا چکر نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو اکائی سے لے کر اوپر تک یہ ایک قسم کا بزنس بن چکا ہے۔ نیچے سے پریپ سے جب شروع ہوتا ہے بچہ، نرسری سے، اس سے بھی نیچے کے 3-4 کلاسیں اور بنا رکھی ہیں، وہ سارا ایک بزنس شروع ہوتا ہے اور بچے کے ذہن میں پہلے سے بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ اس سکول میں پڑھیں گے تو اتنی فیس ہے، اس میں پڑھیں گے تو اتنی فیس ہے، فلاں استاذ، فلاں پروفیسر، فلاں ٹیچر پڑھائے گا، وہ اتنا تمہیں نمبر دلوا دے گا، اس کے ذہن میں خاکہ ہی پیسہ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس امت کے لیے میں اپنی اولاد میں، اپنے آنے والی نسلوں میں مانگ رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو پورا فرمایا اور اس دعا کو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں اس طرح پورا فرمایا کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 18,000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں، 18,000 انبیاء، اس سے بھی زیادہ۔ وہ جو اتنی بڑی تعداد ہے انہوں نے تو سمجھ لیا شاید یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، خاندانی ہم نبی چلے آ رہے ہیں، ہمارے ہی خاندان سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے، جبکہ یہ دعا قبول ہو گئی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے، اور ان کی اولاد میں آگے چل کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو حضرت ابراہیم نے مانگی، یہ ان پیغامات کا نتیجہ تھا جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا کہ آگے چل کر ایک نبی آنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کو، پچھلے 2 جمعے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، ہر نبی کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے میں سے کسی کے دور میں میرا آخری رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارا بھی کام یہ ہے، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیغام کو آگے لے کر چلو گے۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام یہ پیغامات دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں ہوتی رہیں، پیغام چلتا رہا۔ شروع میں نے جو بات عرض کی ہے، اول ما خلق اللہ روحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس روح مبارک سے پوری کائنات کو بکھیرا گیا، پوری کائنات کو تشکیل دی گئی۔ یہ ساری انسانیت حضور کے قدموں سے ہے، سارے انبیاء حضور کے قدموں سے جڑے ہوئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس سے بجلی آتی ہے، آگے لائٹیں کمکمے جلتے ہیں، آگے ایک گھر میں بجلی پہنچتی ہے، جب وہ بجلی جانا شروع ہو جائے تو وہ واپس جا کر جمع ہو جاتی ہے پاور ہاؤس میں، ان ساری جگہوں سے نکل گئی اور وہاں پاور ہاؤس میں واپس جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ دیے جلتے رہے، یہ قمقمے جلتے رہے، یہ لائٹنگ ہوتی رہی، یہ انبیاء اپنی اپنی روشنی بکھیرتے رہے، لیکن اس کے بعد اب کسی اور کی روشنی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنا آخری رسول میں نے بنا کر بھیج دیا۔ کیا بنا کر بھیج دیا؟ سراجا منیرا، سراجا منیرا بنا کر بھیج دیا۔ اب یہ تو سورج آ گیا اور سورج کی روشنی کے بعد دیا سلائی، موم بتی، کمکمے، لائٹ کی روشنی کے بعد تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ دوسری لائٹ جلا لی جائے، دوسری لائٹ کی سہارا لے لیا جائے روشنی کے لیے، لیکن سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جائے اور اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا دن کا 12 بجے اپنی ایک روشنی لے کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں بھی ذرا روشنی کرنے جا رہا ہوں، جہاں روشنی نہیں پہنچی تو اس کے عقل پر ماتم کیا جائے گا، اسے اس وادی میں دھکیل دیا جائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ تاریکی اور ظلمت ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے جو سراج منیر ہیں، یعنی اس سے پہلے ہر نبی روشنی بکھیرتے رہے، لیکن حضور کی روشنی کے بعد اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ آب و تاب کے ساتھ چمک چکے اور آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد اگر آئے گا تو کوئی نبی نہیں، میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، یعنی اس سے پہلے کم کم روشنیاں بڑھتی ہوئی یہ سراج بن چکے، اور سراج کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے آپ جانتے ہیں، یہ فصلوں کو پکاتا ہے، یہ فصلوں کو پکایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فصل کو پکایا ہے اس فصل کا نام ہے صحابہ کرام۔
اس فصل کا نام صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیار کیا۔ میرے بھائی، ہم اپنی فصل کو دیکھتے ہیں، جو فصل اٹھانے والے لوگ ہیں، کہ اگر گندم کے خوشے میں گندم پک جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں کہ اس کو پہلی حالت میں واپس لے آئے اور کہے کہ یہ اب کچی ہو گئی ہے۔ اس سے آگے تو ہو سکتا ہے، اس سے آٹا تو ہو سکتا ہے، اس کو پیسا جا سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پچھلی کیفیت میں نہیں آ سکتے۔ حضور نے جس فصل صحابہ کرام کو تیار کیا، وہ فصل ایسی تیار ہوئی کہ جلتے ہوئے آگ کی تپش میں اتر گئے، کوئلوں میں اتر گئے، وہ آگ کے جلتے ہوئے کڑاہوں میں ابل گئے، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب میں پچھلی حالت میں واپس جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک ایک صحابی پر سراج منیر کی روشنی پڑ چکی تھی، اور جس پر نبی کی روشنی پڑ جائے وہ 5 تن پاک کرنے کے لیے نہیں، وہ سب تن پاک کرنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم سے چلے اور یہاں تک ہر نبی کی کتنی امت پاک ہوئی، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو پاک کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صرف 5 لوگوں کو پاک کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھتے تھے آنکھ سے، وہ سارے پاک ہوتے چلے گئے، ان کے دل میں ایمان اترا، اور جس کے دل میں ایمان اتر گیا، حضور مزکی تھے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، وہ یزکیہم، ہے اللہ ایسا بھیج دے جو تزکیہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے نبی تو جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا اور ترتیب سے ہے، میرے قبولیت کی دعا اور ترتیب سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو اللہ سے مانگا، اور کیا مانگا یہ کہ اللہ ایک رسول ہونا چاہیے، یتلو، جو تلاوت کرے، تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، تعلیم کتاب و حکمت کی کرے اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نبی بھیجنا ہے، تیری دعا قبول کر لی ہے، لیکن ترتیب میری ہوگی، اور ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب میں فرمایا، میں ایسا رسول بھیجنے والا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرے گا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، تعلیم بعد میں دے گا، پہلے تزکیہ کرے گا، تعلیم بعد میں دے گا، پہلے۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں کہ وہ پہلے ان کو تعلیم دے، حکمت کرے، ان کو لوگوں کو ترغیب دے، اور پھر جا کر ان کو پاک کرے۔ اللہ نے فرمایا، یہ لوگوں کو پڑھا کر، سکھا کر ان کے دلوں سے گندگی کو نکالنا، یہ تو فطری عمل ہے، کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ میرے نبی کا معجزہ یہ ہوگا کہ وہ جس کے اوپر کتاب پڑھ لے گا، جس کو کتاب سکھا دے گا، اس کے بعد اس کا تزکیہ ہو جائے گا، اس کے بعد کتاب کے احکامات اس کو سکھائے جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ جس نبی کی آمد جس کام کے لیے ہوئی ہے، وہ دینی تعلیمات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ پوری امت تک پہنچانا۔ اب آخری نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں، یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کے کندھوں پر ہے، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے اور اس کو امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله